بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the آج دے جمعہ دا عنوان اور موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے اور انہوں شمار کرن تو پہلے بنیادی بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ انسان دو چیزاں کو مرکب ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور دوسری جسم کے اندر موجود روح. جسم کی توانائی، طاقت، تندرستی اور شباب واسطے غذا کی ضرورت ہے. جسم کو غذا ملتی ہے، جسم توانہ رہے گا، تندرست رہے گا. غذا اندر کمی واقع ہوئے یا غذا نہ ملے، انسانی جسم لاغر کمزور ہو جائے گا، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا. اگر کوئی شخص اپنے جسم کو صحت مند، مضبوط، طاقتور بنانا چاہتا ہے، وہ واسطے اعلیٰ عمدہ نفیس اور قیمتی غذاؤں کا اہتمام کرتا ہے. دیسی گھی، خشک میوہ، تازہ گوشت، بہترین اور اچھیاں سبزیاں. جویں جویں وہ اپنی غذا بہتر کرے گا، انسان کا جسم مضبوط اور طاقتور ہوئے گا. جدوں روزمرہ کی غذا کو ترک کر دے گا یا غذا پوشیدہ، خراب، باسی کھانے شروع کرے گا، جسم کے اندر مرض آ جانگیاں، کتے شوگر کا مرض، کینسر کا مرض، فالج کا مرض اور دیگر مہلک بیماریاں. جس طرح جسم کی تندرستی اور توانائی واسطے جسم اللہ نے زمین تو بنایا ہے، یہ غذا بھی زمین جو پیدا کرنا ہے. پھل کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں، دیگر ساری غذاواں اجناس اللہ نے زمین جو پیدا کی ہے. تے روح اللہ تعالیٰ نے آسمان تو نازل فرمائی، تے روح دی غذا بھی اللہ نے آسمان تو اتاری. جس طرح جسم کی تندرستی، توانائی اور طاقت واسطے غذا ضروری ہے، اسی طرح انسان کی روح کی تندرستی، توانائی اور طاقت واسطے یہ غذا ضروری ہے. اور روح کی غذا کی اللہ نے آسمان تو اپنا حکم روح نازل کیتا ہے، جدھر انسان سانس لے رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کلام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی گفتگو کو سمجھ رہے ہیں. یہ غذا 5 وقت کی نماز ہے. روح کی غذا قرآن مجید کی تلاوت ہے. روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، نبی پاک کے درود و سلام ہے. اگر روح کو ایک غذا نہ ملے، روح لاغر ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا جب یہ غذا روحانیت کو نہیں ملے گی. جس طرح جسم مردہ ہو جاتا ہے، روح بھی مردہ ہو جاتا ہے. انسان نے جسم کی تندرستی واسطے تازہ، بہترین، طاقتور غذا ضروری ہے. انسان کی روح کی تندرستی واسطے روحانی غذا ضروری ہے. کثرت کا نفل ادا کرنا، تلاوت قرآن کرنا، مسنون دعا
بجدیا اذکار کرنا، اپنی زبان کو اللہ نے ذکر کا تر رکھنا. جو شخص ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان کی حلاوت عطا کرتے ہیں، روحانی قوت اور طاقت نصیب کرتے ہیں، اور ایسے بندے کو پھر نیکی دی خوشبو اور برائی دی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی شخص روزانہ کی بنیاد پہ اپنی روح کو غذا نہیں دیتا، نماز ترک کر دیتا ہے، ذکر اذکار اور قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت چغلی بخیلی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ پھر وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ روحانی طور پہ انسان مردہ ہو جاتا ہے. وہی روح نو کینسر لگ جاتا ہے. اور وہ شخص پھر انسان کو نظر ہوتا ہے زندہ ہے، لیکن روحانی طور پہ بھی بالکل موت واقع ہو رہی ہے. فی زمانہ ہر دوسرے شخص کو، ہر تیسرے شخص کو یہ روحانی کینسر لگ چکی ہے، جن کی وجہ نال دلاں وچ نرمی نہیں، اکھاں وچ حیا نہیں، زبان تے صداقت نہیں، اپنے رب کی طرف توجہ نہیں، اللہ دے ذکر تو غفلت ہے کہ یہ نماز ادا کر دو، بابا جی بھائی جان نماز پڑھو، مول صاحب نماز نے پڑھنی سی، کپڑے خراب نہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کپڑے نہیں خراب، یہ نیت اندر فطور ہے، اور یہ روح مردہ ہو چکی ہے. جب یہ حالات ہو جاتے پھر ایسا شخص جڑا روحانی طور پہ ہوتا ہے، نیکی کہو نیکی کا مذاق اڑائے گا، نیکی کی راہ اندر کوئی نہ کوئی بہانہ کھڑا کرے گا، اور حتی المقدور کوشش کرے گا کہ میں اچھائی اور نیکی کا کوئی کام نہ کروں. حضرات اگر جانتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری روح کو مضبوط کرے، تندرستی عطا کرے، طاقت عطا کرے، اودے واسطے غفلت نہیں کرنی. 5 وقت کی نماز اندر، قرآن مجید کی تلاوت اندر، اللہ کے ذکر اندر، فرض وظیفے اندر، اللہ سبحانہ و تعالی کتاب خدا قرآن مجید اندر ارشاد فرماتے ہیں 15واں پارہ سورہ الکہف، اور سورۃ الکہف جمعے والے دن پڑھنا نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارک ہے. آپ کا حکم ہے جڑا بندہ ہر جمعے سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت فرما کے انہیں 10 دنوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جڑا سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات، پہلیاں 10 آیات روزانہ پڑھتا ہے، قیامت کا دن ہوئے گا، قیامت کے قیام تو پہلا دجال کا فتنہ آئے گا، اللہ تعالیٰ سورۃ کاف دیا پہلیاں 10 آیات پڑھنے والے بندے کو دجال کے فتنے تو محفوظ کروا دے گا. اسے سورہ مبارکہ دی آیت مبارک ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَاسْمِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا
بالغداۃ والعشی۔ اے دنیا دے لوگو اپنے آپ کو انہاں لوگاں نال جوڑ لو جڑے صبح تے شام اپنے رب دا ذکر کرتے نے۔ انہاں دا مطمع نظر اللہ دی رضا مندی ہے، او اپنی نگاہاں اللہ فرماتے نے انہاں والوں نگاہاں نہ پھیریا نے تے انہاں لوگاں دی محفل کولوں مجلس کولوں بچ کے رہیا نے۔ کیڑے لوگ والا تو تے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، وہ لوگ جڑے ساڈے ذکر تو غافل نے، انہاں لوگاں دے قریب نہ جایا جے۔ انہاں اپنی دنیا دی زندگی اور دنیا دی شیب و زینت یہ دی خواہش اپنے دلاں دے اندر بسا لئی ہے، اللہ تعالیٰ دے ذکر تو غافل ہو گئے نے۔ اللہ فرماتے نے انہاں لوگاں دی قربت مجلس اور بزم اختیار کرو جڑے صبح و شام اللہ دا ذکر کرنے والے، اللہ دی رضا مندی تلاش کرنے والے، اور جڑے رب دے ذکر تو غافل نے، اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، معاملہ انہاں دا حد تو گزریا ہوا ہے، انہاں کو بچن دی کوشش کرو۔ حضرات افسوس صد افسوس، ملکی سطح تے اجتماعی اور انفرادی سطح تے جدوں اسی جائزہ لیندے ہاں تے اللہ دے ذکر تو غافل پردے درجے دے بے نماز بے دین، اللہ تعالیٰ دا نہ صبح ذکر نہ شام ذکر نہ غمی اندر نہ خوشی اندر نہ 5 وقت دی نماز نہ قرآن مجید دی تلاوت، اللہ دے ذکر تو غافل نے۔ حضرات جڑا بندہ رب دے ذکر تو غافل ہے وہ بندہ ہلاکت دے اندر اپنا قدم رکھ دیندا ہے۔ ذکر تے ذکر الہی تو غفلت ہلاکت دا سبب پہ سراسر ہلاکت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب خدا قرآن مجید دے اندر ذکر فرمایا ایک مقام تے فَانْسَاهُ بِذِكْرِ اللَّهِ، تجھے مقام تے ارشاد فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، شیطان بندے تے مسلط ہو جاتا ہے، شیطان بندے تے اٹیک کرتا ہے، اور شیطان انسان واسطے پھر نیکی دیا راہاں نوں مشغول کر دیندا ہے، نیکی دیا راہاں تو انسان رک جاندا ہے۔ ذکر الہی تو رکن والا بندہ غفلت اندر چلا گیا، ایک غافل دل ہے، اور جڑا غافل ہے اللہ سبحانہ و تعالی کتاب خدا دے اندر انہاں لوگاں دا ذکر انہاں الفاظ اندر فرماتے نے، فرمایا اللہ